ایک علاقے میں ایک حکیم صاحب رہتے تھے اور اس حکیم صاحب کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی وہ اپنے دواخانہ جانے لگتے تو اپنی بیوی سے کہتے کہ آج کے دن تمہیں جو جو چیزیں درکار ہیں وہ ایک پرچے پر لکھ کر دے دو۔ اس کی اہلیہ وہ تمام چیزیں لکھ کر ان کو وہ چٹ تھما دیتی۔ وہ جاتے اور اپنے دواخانہ پر پہنچ کر جب وہ پرچہ سامنے رکھتے تو پھر ان کے سامنے ان کی قیمتوں کو لکھ دیتے اور ٹوٹل کرنے کے بعد وہ یہ کہتے، یا اللہ، میں ان اخراجات کی وجہ سے آج اس جگہ موجود ہوں اور تیری عبادت چھوڑ کر ہی اس لیے آیا ہوں کہ میرے گھر کے یہ اخراجات پورے ہوں، اور جیسے یہ میری ضرورت پوری ہوگی میں اپنے اس دکان کو بند کر کے دوبارہ تیری عبادت میں مشغول ہونے کے لیے چلا جاؤں گا۔ یہ معاملہ اس کا چلتا رہا۔ ایک دن تو عجیب ہی معاملہ ہوا کہ جب دواخانہ پہنچے، پرچے کو سامنے رکھا، چٹ کو دیکھتے جا رہے ہیں، کہیں دودھ اور چینی اور گھر کے دیگر ضروریات کا تذکرہ ہے، لیکن لکھتے لکھتے ان کی بیوی نے سب سے آخر میں لکھا کہ بیٹی کا جہیز کا سامان۔ یہ پڑھتے ہی وہ گویا کہ دن میں ہی انہیں تارے نظر آنے لگ گئے اور وہ کچھ کھو گئے کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن سب قیمتوں کو وہ لکھتے لکھتے جب اس جملے پر پہنچے تو حکیم صاحب نے آگے تحریر کیا کہ یہ اللہ کے کام ہیں، اللہ ہی جانے۔ حکیم صاحب نے یہ جملہ لکھا اور دواخانہ پہ جو مریض موجود تھے ان کو دوائیاں دینا شروع کی۔ ابھی ایک دو آدمیوں سے ہی فارغ ہوئے تھے کہ اچانک حکیم صاحب کے مطب کے سامنے ایک بڑی کار آ کر رکتی ہے اور اس میں سے ایک سوٹ بوٹ، ایک خوبصورت لباس پہنے ہوا آدمی کار سے باہر نکلتا ہے اور وہ حکیم صاحب کے دواخانہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ حکیم صاحب جیسے ہی اپنے مریضوں سے فارغ ہوئے تو اس کو کہنے لگے کہ بھائی، اگر آپ کو دوا چاہیے تو میرے قریب آ جائیں، میں آپ کی نبض چیک کرتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، اور اگر کسی اور مریض کے لیے چاہیے تو مجھے اس کے حالات بتائیں، کیفیت بتائیں۔ وہ آدمی کہنے لگا، حکیم صاحب شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ اور آپ کیسے پہچان سکتے ہیں؟ 15-16 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ حکیم صاحب کچھ حیران سے ہوئے کہ آخر کون سے یہ راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ وہ آدمی کہنے لگا، آج سے 16 سال قبل آپ کی اسی دکان کے سامنے سے میرا گزر ہو رہا تھا اور یہی دکان کے قریب ہی ہماری گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا اور میں باہر دھوپ میں کھڑا تھا۔ آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا کہ اندر آئیے، اسٹول پر بیٹھ جائیں۔ میں اندر آیا، میں نے آپ کو دیکھا، لوگوں کو دوائیاں دے کر آپ اب فارغ بیٹھے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بچی آپ کے پاس کھڑی اور آپ سے کہہ رہی تھی، بابا چلیے نا، بھوک لگی ہوئی ہے، چلیے گھر کو چلتے ہیں۔ آپ اسے کچھ ٹہلنے کا کہہ رہے تھے۔ میں نے سوچا میں ایسے ہی آپ کی دکان میں بیٹھا ہوں، چلو کوئی دوائی آپ سے کہہ دوں اور اسی بہانے کچھ آپ کو رقم دے دوں۔ میں نے آپ سے کہا کہ حکیم صاحب، ہماری شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں، ہم 6 سال کے اندر ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، بہت سی ادویات کا ہم نے استعمال کیا ہے، لیکن اب کچھ مایوسی سی ہو رہی ہے۔ آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے کہا، بھائی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور دیکھو یہ دوائیاں جو کچھ بھی ہے، جب اللہ چاہے